الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام وہ پاکیزہ دین ہے، وہ مذہب ہے جس نے مردوں کا جہاں خیال رکھا، ان کے حقوق کو جہاں بیان کیا گیا، وہیں پر عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا، ان کے مقام کو، ان کے رتبے کو بھی بیان کیا گیا اور ان کو وہ حق دیا گیا جس کی وہ حقدار ہے۔ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو اس کا حق نہیں دیا ہے۔ آج قرآن مقدس اور حدیث رسول کی روشنی میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ ہم جس دین کو فالو کر رہے ہیں، پیروکار ہیں، اس نے ہمیں مردوں کے ساتھ ساتھ یعنی عورتوں کے حقوق کے خیال کے حوالے سے تعلیم بھی عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنے کے حوالے سے بھی فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیویوں کے حقوق اگر وہ نکاح میں آ جائیں تو ان کے متعلق بھی جو کچھ اسلام نے بیان فرمایا اس کو بھی آپ سماعت کر لیں۔ آپ دیکھیں ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 1444 سال کا ایک عرصہ گزرا اور یہ 1444 کی ہجری چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس وقت ساری دنیا میں عورتیں محکوم تھیں۔ زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے کہ عورتیں محکوم تھیں، کم ترین ان کو سمجھا جاتا، ان کو کوئی درجہ، کوئی مقام، کوئی اسٹیٹس حاصل نہیں تھا اور وہ بہت سے قانونی حقوق سے بھی محروم تھی۔ وہ کسی جائیداد کی وارث تک نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ جو کچھ بھی ہے حصہ اگر کوئی ان کو دے تو یاد رکھیں ان پر احسان کیا جاتا، مگر وراثت میں تو ان کے حصے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بلکہ وراثت کے حصے کی بات تو بہت دور کی ہے، بلکہ وہ خود جائیداد کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی۔ عورتوں کا معاملہ تھا، جب اس کا شوہر انتقال کر جاتا، مر جاتا، تو وہ شوہر کے بیٹے اور اس کے جانشین کے حصے میں جائیداد کی طرح منتقل ہو جاتی اور بچے کے حوالے وہ عورت آ جاتی کہ یہ اس کی حصہ دار ہے، گویا کہ اس کو حصہ بنا دیا جاتا، اس کو حصہ نہ ملتا بلکہ اس کو حصہ دار بنا دیا جاتا۔ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، ان کے نزدیک عورت سرچشمے گناہ تھی، خواہشات کو پورا کرنے کا نام تھی اور جس کی جیسی مرضی آتی وہ اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں بچوں کے ساتھ ان کا بغض، عناد، نفرت کا عالم یہ تھا کہ بچیاں اگر پیدا ہو تو ان کو زندہ دفن ہی کر دیا جاتا، گویا کہ ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہ دیا جاتا تھا۔ اور بچوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج اتنا عام ہو گیا تھا، اتنا عام ہو گیا تھا کہ چھوٹے بچوں کا تصور یعنی بچیاں اگر ہو تو اس کا تصور بھی رکھنا، یہ گویا کہ باپ عار محسوس کرتا، شرم محسوس کرتا کہ وہ کسی بچی کا باپ ہے، تو گویا کہ بچوں کو زندہ درگور بھی کر دیا کرتا۔ عورتیں اگر بڑی ہو جائیں تو ان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کہ زناکاری پر بے حیائی کے ساتھ عمل کیا جاتا، اب وہ کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، حتیٰ کہ معاذ اللہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرتے اور اسے گناہ تک تصور نہیں کرتے تھے۔ اس طریقے کا رواج عام تھا، اس طریقے کی بے حیائی عام تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ 10 بیویاں، 20 بیویاں رکھنا اور اس سے زیادہ رکھنے کا بھی رواج عام تھا اور اس کا چلن عام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب تشریف آوری آقا علیہ السلام کی بھی
تو ان کی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام کے جو ہے احکامات ان کو بتائے اور لوگوں کو بتایا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا، کیا رتبہ دیا، اور ان کے مقام اور رتبے کے حوالے سے بیان فرمایا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 1 پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس حوالے سے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر مانتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا، اللہ سے ڈرنے کی بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو ایک جوڑ بنایا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس سے ڈرنے کے حوالے سے حکم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 124 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، یعنی بھلا کام کرے تو مرد ہو یا عورت ہو مگر ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تلے بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ تو آپ اسی سے بھی اندازہ لگائیے کہ جو بھلا کام کرتا ہے ان پر ان کو اجر و ثواب میں سورہ نحل میں آیت نمبر 97 میں رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے اور ضرور انہیں ان کا نیک دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مقامات پر ان عورتوں کی جہاں مردوں کا تذکرہ فرمایا، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، یعنی ایسا نہیں کہ مردوں کو مقام دیا اور عورت کو چھوڑ دیا گیا، نہیں، بلکہ جہاں مردوں کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے وہاں عورتوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ جہاں یہ بھلا کام کرے تو ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، وہاں اگر عورت بھلا کام کرے تو ان کو بھی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں الگ الگ مقامات پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور وہ زمانے جاہلیت میں جہاں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، وقار نہیں دیا جاتا تھا، محترم نہیں سمجھا جاتا تھا، یاد رکھے ایسے موقع پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسلامی تعلیم کا معاملہ یہ ہے اور اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ تو ان کے حقوق کا بڑا خیال رکھا گیا، ان کو بڑی اہمیت دی گئی، بڑا اجر دیا گیا، اور اسی طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں جو ہدایات عطا فرمائی، جو تعلیمات عطا فرمائی، جو ارشادات عطا فرمائے، اگر آپ اس کو زوریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور رتبہ کتنا بلند و بالا فرمایا ہے۔ ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں اور میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں، اور ایک روایت میں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کی تعلیم، اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ تو گویا کہ پہلے اس طریقے کا معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ رواں سلوک نہیں کیا جاتا، انصاف نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ بہتر ہو۔ پتہ چلا کہ یہاں پر بھی ان کو وہ مقام دیا جا رہا ہے۔ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا، اور اسی طریقے سے ایک مقام پر پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کی عزت والا ہی کرتا ہے،
یعنی عورتوں کی عزت کے حوالے سے فرمایا عورتوں کو عزت کی نگاہ نہیں دی جاتی تھی، فرمایا کہ عورتوں کی عزت والا ہی کرتا ہے اور ان سے توہین آمیز سلوک وہی کرتا ہے جو خود ذلیل ہو، یعنی خود جو ذلیل ہوگا وہی عورتوں کے ساتھ بے عزتی والا معاملہ کرے گا، اس کا رسپیکٹ کرنے والا انسان کو خود جو ہے مؤدب انسان ہوگا، عزت والا انسان ہوگا، محترم انسان ہوگا، وہی عورتوں کی عزت کرے گا، ورنہ بات بات میں ان کو ذلیل کرنا، بات بات میں عورتوں کو جھڑکنا، بات بات میں گالیاں دینا یا مارنا پیٹنا یا اس طریقے سے دھمکیاں دینا، یہ خود وہی کام کر سکتا ہے جو خود انسان ذلیل ہو۔ گویا کہ یہاں پر بھی درد دیا گیا، تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، تم بہتر ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہیں کیا تو یاد رکھو بھلائی کا سلوک وہی شخص نہیں کرے گا جو خود ذلیل ہو، جو خود کمینہ ہو۔ تو اس لیے یہاں اس بات کا اندازہ لگائیے کہ کیا تعلیم اسلام ہمیں دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ ارشاد عطا فرمائے، کیا کچھ تعلیم عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ عورت ماں بن جائے، ماں کا رتبہ اسے حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کنز العمال کی روایت، پتہ چلا کہ وہ مقام اور رتبہ اس عورت کو عطا کر دیا گیا کہ بیٹے کے حوالے سے فرمایا گیا پہلے تو وراثت میں آ جایا کرتی تھی، مگر اسلام نے وہ مقام اور وہ رتبہ ان کو عطا کیا، ماں ہے تو ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو فرما دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا اونچا رتبہ اسلام نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا، مقام نہیں دیا، مرتبہ، اسلام نے جتنا حق عورتوں کو دیا ہے کسی مذہب نے اتنا حق نہیں دیا ہے، اسلام نے اتنا جو ہے حق عورتوں کو عطا فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ جس مسلمان کو بھی 2 بیٹیاں میسر ہو اور وہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت دے تو وہ دونوں اس کے ساتھ جنت میں داخل کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، دفن کر دیا جاتا، بچیاں ہوں تو شرم محسوس کی جاتی، باپ شرم محسوس کرتا بتانے کہ میں بچی کا باپ ہوں، مگر اسلام نے اور آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں ہونے پر ان کی اچھی تعلیم اور ان کی اچھی تربیت کرنے پر، انہیں سنوارنے پر اور ان کی اچھی تربیت کرنے پر اور یہ انعام عطا فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کام کیا، یعنی ان کی تعلیم پر بھی توجہ کی، ان کی تربیت بھی کی، ان کے ساتھ محبتانہ سلوک کیا، بہتر رویہ رکھا، یاد رکھ لیجئے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو جو دونوں جو ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ گویا کہ یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر، یعنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر یہ انعام جو دیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا کہ جس کی بھی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پر بھی بچیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم عطا فرمائی گئی اور اس تعلیم پر اجر بھی عطا فرمایا گیا کہ اگر وہ اچھی تعلیم کرے، تربیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اسلام نے کس طریقے سے اس کی تربیت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا، بہتر رویہ رکھنے کے حوالے سے اسلام نے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے، مسلم کی روایت ہے کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے، میں بھلائی کروں تو کس کے ساتھ زیادہ بھلائی کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس کے بعد پوچھا تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ جب پوچھا تو پھر فرمایا تیری ماں، اور پھر چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا تیرا باپ، پھر جو قریب ہو۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ماں ایک عورت ہی تو ہے، اس کو وہ مقام دیا جا رہا ہے، وہ رتبہ دے، 3 مرتبہ پوچھا گیا تو تینوں مرتبہ جواب مل رہا ہے، وہ ایک ہی جواب مل رہا ہے، تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ اور پھر اس کے بعد باپ کے حوالے سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہو۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔
ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو کیا رتبہ عطا فرمایا ہے؟ بتائیے، کیا اس طریقے سے بھی کوئی درس دے سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے بھی کسی نے تعلیم دی ہے؟ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، ان کو مقام عطا کیا ہے۔ اسی طرح اسلام کے مذہبی فرائض عورتوں اور مردوں دونوں پر یکساں ہے۔ جو بھی فرائض ہے، ایسا نہیں کہ مرد ہیں اب ان کے لیے کچھ الگ ہے عبادت، عورتیں تو ان کے لیے الگ نہیں، بلکہ دونوں کو یکساں عبادت ہے، ان پر دونوں پر یکساں فرائض جو ہے عائد کیے گئے ہیں۔ بلکہ بعض پہلوؤں سے تو احکام میں عورتوں کو رعایت بھی دی گئی ہے۔ کسی موقع پر عورتوں کو عبادت کے حوالے سے، ان کے معاملات کی وجہ سے ان کو رعایت بھی دی گئی ہے، اور بعض ایسے فرائض ہیں کہ انہیں چھوٹ تک دی گئی ہے جو مردوں پر لازم کی گئی ہے۔ مردوں کو چھوٹیں نہیں دی گئی ہے، بلکہ مردوں کو کرنا لازم ہے، مگر عورتوں کے اندر بعض ایسی عبادتیں ہیں، کچھ موقع پر ان کو رعایت بھی دی گئی، کچھ موقع پر ان کو چھوٹ تک دی گئی ہے۔ بتاؤ، یہ رعایت، اس طریقے کی چھوٹ دینا، اس طریقے کی رعایت کرنا، یہ اسلام نے گویا کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھا۔ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی محبت اور احترام کی بار بار تاکید فرمائی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تبارک و تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے بہتر سلوک کرتے ہیں۔ اور ترمذی کی روایت میں فرمایا کہ ایک مسلمان اپنی بیوی کے حق میں جتنا رحم دل اور مہذب ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے ایمان میں کامل ہوگا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کو اپنی بیوی سے نفرت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کی بڑی تفصیل آئی ہے، جس میں عورتوں کے حوالے سے خاص طور سے تعلیم عطا فرمائی اور اپنی بیویوں سے شفقت اور محبت کا سلوک کرو، اس کا درس عطا فرمایا۔ گویا کہ بار بار مقامات پر جو ہے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کی تعلیم عطا کی گئی، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کے ساتھ محبتانہ سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کرنا، یہ ساری کے ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے بار بار تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اور عورتوں کے معاملے میں فرمایا کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان سے بہتر سلوک کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے ترجیحی سلوک کی ہدایت بھی عطا فرمایا۔ اگر بچے بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو بیٹیوں کے ساتھ جو ترجیح دینے کے حوالے سے ایک مقام پر فرمایا، جب تم اپنے بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی چیز لاؤ، بچے ہیں اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں اور کچھ لاؤ، تو بیٹیوں سے شروع کرو، کیونکہ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹیاں اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی بچوں کو دینے کے حوالے سے اگر بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو سب سے پہلے بیٹی کو دو، پھر اس کے بعد بیٹوں کو دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے کا سلوک اسلام نے عطا کیا عورتوں کو، چاہے وہ بچی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو۔ تو اس لیے اسلام نے یہ درس ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو وہ حق نہیں دیا، یا اسلام نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام ان کو حاصل ہونا چاہیے، یاد رکھ لیجئے یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ قرآن مقدس میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کے حوالے سے جا بجا مقامات پر تاکید آئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کا بہتر خیال رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اس پر اجر کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔